آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا, آپ نے FIA کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا, آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے. تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی. گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی, نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی, نہ آپ کے AJ کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی, نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے, اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے, کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے, آپ کو اکیلا میدان میں رکھے, آپ کے لیے میڈیا کو مینج کرے, آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینج کرے, آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں. کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری, دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے, آئین کی پاسداری ہے نا, وہ ہر محب وطن پاکستانی, چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو, یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے, آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی, اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں, جو آپ کو نظر آتا ہے, آپ کی جو کارکردگی رہی ہے, گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی, اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے. لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, آپ کے اپنے MNAs MPs کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں, یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو بچا لو. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا, آپ کی گیم از ناؤ اوور. میڈم میرا سوال یہ رضا روز ٹی وی سے ہوں. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے میں اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا. اوہ بھائی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں. بھائی اپنے 10 بندے پورے کر لو, آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی, میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی, چور مل گئے, ڈاکو مل گئے, سازش ہو گئی. پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف. اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی, نکل گئی ہے ہاتھوں سے. تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی, عوام کا خیال رکھا ہوتا, آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا, مہنگی چینی, مہنگا آٹا, مہنگی بجلی, مہنگی دال, مہنگا تیل, مہنگا پیٹرول, مہنگا ڈیزل, اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور بات یہ ہے کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں, اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں. بھائی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے, جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا, جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا. سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, آپ کی مائنورٹی تھی. کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے, ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی, یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو,
یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی، اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے، کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں، وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا، اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا، سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا، اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے، جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی، میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے، دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے، کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے، عوام کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا حال تھا، تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے. آج آپ ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے، کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا، اپنے غرور کا، اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. مریم صاحبہ، آپ کے ایک وزیر اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف، اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی، خود مختاری کی، اور میں کیونکہ خود مختار ہوں، میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں، اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے، وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سازش والا پروپیگنڈا ہے نا، یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی نا اہلی، آپ کی نا لائکی، آپ کی نا سمجھی، آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں، آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے، فارن پالیسی کس چیز کا نام ہے، اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے ہیں.